مکتوبا فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توریت اور انجیل میں میرے محبوب کا نام اور میرے محبوب کے معجزے یہ پڑھتے تھے۔ اور پہلے پارہ میں سورہ البقرہ میں وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، اب یہود و نصارہ جب مشکل میں آتے تھے، جب طبہ حمیری والا وہ معاملہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ مدینہ پاک کی سرزمین میں وہ آ کے جب ایک خط دے کے گیا تھا، اس زمانے میں جب یہودیوں کو کوئی مشکل آتی تھی تو توریت میں حضور کا نام نکالتے اور اس کا رب کو وسیلہ دیتے، مولا اس نام کے صدقے ہماری مشکل حل فرما۔ یہ قرآن کے پہلے پارہ میں موجود ہے، یستفتحون علی الذین وکانوا یستفتحون۔ تو قرآن تو بھرا پڑا ہے حضور کے ظہور سے پہلے بشارتوں سے، اور قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں اور 313 صحائف اترے، ہر صحیفے میں اور ہر آسمانی پہلی کتاب میں حضور کا نام بھی تھا اور حضور کے معجزے بھی تھے اور حضور کی امت کی بھی عظمتیں اللہ نے ذکر فرما دی۔ چھٹے پارے میں جہاں وہ معروف آیہ نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس سے اوپر والی یہی آیہ کریمہ جب پڑھیں گے، قرآن نے وہاں ذکر کیا ہے کہ یہ اہل کتاب اتنے جو ہے وہ کاذب تھے، اتنے جھوٹے تھے کہ بعض چیزیں توریت اور انجیل سے چھپا لیتے تھے، بعض چیزیں ظاہر کر دیتے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب کے لفظ سے خطاب کر کے آگے پوری بات بیان کی، تو قرآن نے یہ بات واضح کر دی۔ اگر ایمان والوں غور سے سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بشارت اور خوشخبری سنانے والا عمل محبوب اور پسند نہ ہوتا تو قرآن میں ذکر فرماتا۔ اللہ کے ایک نبی کی بات تھی، ہو گئی، انہوں نے اپنی قوم کو کی تھی، 600 سال پرانی بات تھی۔ اب پیارے رب نے جب محبوب پہ قرآن نازل کیا تو اس کو نازل کرنے کی، اس آیہ مبارکہ کو نازل کرنے کی کیا حاجت تھی؟ جب ہم قرآن میں اس سورہ مبارکہ اور اس آیہ مبارکہ کا وجود دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور کے تشریف لانے کی خوشخبری بیٹوں کو، بچوں کو، مسلمانوں کو سنانا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اب ہم آج اگر اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں جشن آمد رسول، ہمارے آقا تشریف لے آئے اور اس ماہ مبارک میں آقا کی بعثت مبارکہ ہوئی اور آپ کا ظہور مبارک ہوا، ہم جب یہ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں تو کیا اس میں کون سا اضافہ ہو رہا ہے دین میں، یا کون سا نیا کام ہو رہا ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہو رہی ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کو یہی کہہ رہے ہیں، بیٹو خوشیاں مناؤ، آقا تشریف لا چکے، کیا سہانا نور ہے۔ آج میلاد النبی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قصیدہ نوری، وہ تو سر والے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اب ایمان والوں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، بچوں کو؟ اب کون سا غیر شرعی کام ہم کر رہے ہیں؟ وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کے نبیوں نے کیا اور رب کو پسند آیا اور قرآن میں ذکر کر دیا۔ مبشرم برسول، اور خوبصورتی کے ساتھ مبشر فاعل کے صیغے سے یہ بات کی، فرمایا کہ میں تمہیں عام خبر نہیں، خوشی کی خبر دے رہا ہوں۔ بشارت خوشی کی خبر ہوتی ہے، اور اگر کسی کو فوتگی کی خبر دینی ہو تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تمہیں بشارت ہو کہ والد گرامی وصال کر گئے۔ خوشی کی خبر کے لیے عربی میں بشارت کا لفظ ہے، تو اللہ کے نبی نے محبوب کے آنے کی چونکہ خوشی تھی، اگرچہ 600 سال پہلے تھی، اور اپنی قوم کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تم میں سے جو جو اس وقت زندہ رہے اور جس کی نسل تم میں سے موجود ہو اس زمانے میں، جس زمانے میں وہ عظمت والا رسول جس کا نام احمد آ جائے، تو تم بھی اس کے آنے کی خوشخبریاں بھی سنانا اور ان پر ایمان بھی لے آنا۔ تو قرآن سے
بڑی دلیل ہمارے پاس حضور کے آنے کی بشارت دینے کے حوالے سے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگرچہ حدیث بھری پڑی ہے حضور کی میلاد کے دلائل سے، اور بخاری شریف پڑھیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا میلاد مناتے تھے۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا حضور آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ولدت فیہ، او غلاموں تمہیں کیا خبر، میں تو پیر کے دن پیدا ہوا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور اہل محبت آج بھی پیر کے دن کا حضور کی محبت میں میلاد کا اب بھی روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے اساتذہ میں سے ہیں وہ اب بھی جب پیر کا دن آتا ہے تو آقا کی سنت، اور حضور کیوں روزہ رکھتے تھے پیر کا؟ چونکہ آقا کی پیر کے دن ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس لیے حضور روزہ رکھ کے اپنا میلاد اور خوشی منایا کرتے تھے، اور حضور کے جتنے اہل محبت غلام ہیں وہ بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے باقی دلائل تو ایک طرف، سب سے بڑی دلیل قرآن میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے نام لے کر حضور کے آنے کی بشارت دی، اور رب نے اس کو قرآن میں محفوظ کیا۔ آج قیامت تک قرآن باقی رہے گا، پیارے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا یہ خطاب اور تقریر قرآن میں موجود رہے گی، اور ایمان والے اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر حضور کے آنے کی بشارتیں اور خوشخبریاں سناتے رہیں گے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اور ایمان والوں کو آقا کے تشریف لانے کے اور میلاد کے موقع پر اسی طرح اجتماعات کی شکل میں آقا کے آنے کی بشارت اور خوشخبری دیتے رہیں گے، کیونکہ اس کے سب سے بڑی دلیل قرآن میں سورہ صف آیت نمبر 6 میں موجود ہے، اور یہ کام اللہ کے نبی نے کب کا کر دیا۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آج بات شروع ہوئی، آج کام شروع ہوا ہے۔ بھائی تمہیں آج پتہ چلا ہوگا یہ تو حضور کے آنے سے بھی پہلے کا ہے، حضور کے تشریف لانے اور ظہور سے بھی پہلے کا ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ اب تیری بات مانے یا قرآن کی مانے؟ اب ایک دفعہ ایک طرف جو ہے ہمیں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ نئی بات ہے، اور ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے یہ بڑی پرانی بات ہے۔ اب قرآن کی بات کو تسلیم کریں گے، قرآن کو مانیں گے کہ قرآن نے اللہ کے نبی کا طریقہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا تھا۔ اب اگلی بات سمجھنے اور سوچنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو 1,24,000 تھے، تو پیارے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ہی حضور کی بشارت دینی تھی۔ اب ایمان والو آپ خود غور کریں کہ سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، تمام نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوموں کو اور اپنے پیش رو نے بعد میں آنے والے کے تمام نبیوں میں یہ پیغام دیا کہ ہمارے بعد جو ایک رسول آئے گا، اس کے بعد جو رسول آئے گا، اس کے بعد جو رسول آئے گا، ہر نبی اپنے بعد والے نبی کو حضور کی آمد کی خوشخبری اور بشارت دیا کرتا تھا۔ قرآن میں آپ دیکھیں نا تو قرآن میں 2 جلسوں کا ذکر ہے جو عالم ارواح میں ہوئے تھے، ایک جلسہ خاص ہوا اور ایک جلسہ عام ہوا، دونوں کا ذکر قرآن میں، ایک نام پارہ میں ہے اور ایک کا ذکر جلسہ خاص کا 3 پارہ میں ذکر ہے۔ 3 پارے کا آخری رکوع اور پہلی آیہ کریمہ میں پوری تفصیل لکھی ہے کہ کیا کیا اس جلسے میں ہوا۔ اب عالم ارواح سے پہلے جو جہان گزرے تھے، جس طرح کے عالم امر ہے، عالم کن ہے، پھر عالم ارواح ہے، پھر عالم مثال ہے، پھر عالم شہادت ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد عالم برزخ آئے گا، عالم برزخ کے بعد عالم جزا و سزا آئے گا، حشر آئے گا، جزا اور سزا آئے گا۔ یہ جو تسلسل ہے جہانوں کا، ہر جہان میں حضور کا ذکر اللہ رب العزت اس زمانے میں اس زمانے کی شرائط کے مطابق فرمایا کرتا تھا۔ اب ذرا دیکھیے کہ جلسہ خاص، جلسہ عام جو عالم ارواح میں ہوا، ابھی جسم پیدا نہیں ہوئے تھے، صرف روحیں پیدا ہوئی تھیں، اس کا ذکر قرآن فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
الست بربکم قالوا بلا۔ اب یہ وہ وعدہ الست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک روح سے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں آنی تھی، ہر ایک روح کو جمع کیا اور اس میں یہ اعلان کیا کہ اے روحو بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کوئی بھی نہیں بولا۔ اب ساری روحیں خاموش ہیں، سب سے پہلے روح محمد نے اعلان کیا، سب سے پہلے حضور کی روح نے کہا قالوا بلا، مالک و مولا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اب حضور کے صدقے ساری روحوں نے کہہ دیا کہ ہاں قالوا بلا، مالک و مولا تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب وہاں بھی اللہ کی پہچان کا ذریعہ عالم ارواح میں روح مصطفیٰ بنی، اور یہی ذکر تھا، روح مصطفیٰ کا تعارف کروانا مقصود تھا۔ اس لیے جلسہ عام میں ہر ایک کی روح کو تعارف کروا دیا کہ جس نے تمہیں قالوا بلا کہنے کی تعلیم دی ہے وہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ اب پھر جلسہ خاص ہو رہا ہے، جلسہ خاص میں صرف انبیاء کی روحوں کو بلایا، دوسروں کی روحوں کو نہیں بلایا، یہ بھی عالم ارواح میں ہوا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي۔ یہ پورا خطاب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور سارے نبیوں کی روحیں موجود تھیں، اور سارے نبیوں کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جب میرا رسول آئے اس پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی فرمانا۔ جب یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا تو پھر فرمایا قال اقررتم، اے انبیاء کی روحو تم نے میری بات مان لی، اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سب انبیاء نے کہا مولا ہم نے مان لیا، ہم سرے منہ بھی اس سے پھریں گے نہیں، تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم محمد پہ ایمان بھی لائیں گے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد بھی کریں گے۔ اور پھر ابھی مسجد اقصیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، حضور کی نماز کی امامت کا، تو وہاں سب نے نماز پڑھ کے حضور پر ایمان کا اعلان کیا، سب نے، سارے نبی موجود تھے، اور صحیح حدیث میں آقا کی اس نماز کا ذکر ہے، کوئی ضعیف موضوع یا کمزور روایت والی حدیث نہیں کہ حضور نے مسجد اقصیٰ میں امامت کروائی اور مقتدی سارے نبی تھے۔ اب وہاں امام جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، مقتدی جب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام کو اپنا امام مان کر پیچھے اقتدا کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر پیچھے کوئی امام کی اقتدا نہ کرے تو وہ مفرد کی نماز ہوگی، وہ جماعت کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جب سارے انبیاء حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر ایمان والوں اقتدا کر رہے تھے تو حضور پر ایمان لایا جا رہا۔ اب آپ ہمارے ایمان میں اور قرآن کی تعلیم کے مطابق ہمارے عقیدے میں، مسلمانوں کے عقیدے میں، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے پھانسی دینا چاہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں اٹھا لیا تھا۔ اب بھی چوتھے آسمان پہ موجود ہیں، جب قیامت قریب ہوگی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، تو اب نبی بن کر نہیں، اب امتی بن کر آئیں گے، اب حضور کی شریعت کی تعلیم دیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، اور یہ آیت پڑھ کر سنائیں گے کہ میری ہی تقریر ہے، مبشرم برسول یاتی۔ اس لیے پیارے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ جو نہیں مانتے حضور کی تشریف لانے والی خوشخبری اور بشارت دینے والے عمل کو تسلیم نہیں کرتے، ابھی عیسیٰ آنے ہیں، اس سے پہلے مان لینا ہے۔ پیارے عیسیٰ نے تو بتا دینا ہے کہ ہاں یہ قرآن میں میری ہی تقریر تھی، اور میں نے اپنی قوم کو 600 سال پہلے ظہور مصطفیٰ سے یہ اعلان کیا تھا کہ میں کہہ رہا تھا اپنی قوم کو کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد،
تو جب پیارے عیسیٰ خود آ کر اعلان کریں گے تب مانو گے؟ اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے اور وہ لوگوں کو آقا کے آنے کی بشارت والی دلیل خود بتائیں کہ یہ ہے لوگوں دلیل حضور کے آنے کی خوشخبری دینے والی، یہ میں نے بیان کیا تھا اور میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں، اب میں امتی بن کر کے آیا ہوں، اب پھر میں اپنے محبوب کے آنے کی خوشخبری تمہیں سناؤں۔ اس لیے قرآن نے تو واضح طور پر حضور کے تشریف لانے والی خوشخبری ایمان والوں کو سنانا، یہ قرآن نے آقا کے ظہور سے پہلے کب کی یہ فرما دی ہے۔ اس لیے جب بھی یہ ماہ مبارک آئے، اپنی بساط کے مطابق جتنی رب نے طاقت دی ہے حضور کی غلامی کے حق کو ادا کرنے کے لیے، میرے بھائیوں مت دریغ کریں، مت اپنے آپ کو پیچھے رکھیں۔ اگر کوئی آقا کے آنے کی خوشی میں کسی بھائی کو ایک گلاس پانی بھی دل سے نیت اور ارادہ کر کے پلا دے نا کہ حضور کی آمد کی خوشی میں پلا رہا، میرے پاس طاقت ہی یار پانی پلانے کی ہے، میرے پاس اتنا بڑا اہتمام کرنے کی نہیں ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی جس کے پاس وسعت و طاقت ہو وہ آقا کے آنے کی خوشخبری اور آقا کی تشریف لانے کے میلاد کی خوشی میں اپنی اس طاقت کے مطابق ضرور حصہ لے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اور پھر ایمان والو، اگر ہم بڑا کوئی اجتماع نہ کر سکیں تو پھر اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اس ماہ مبارک میں اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کو بٹھا کر، اگر ہر روز ربیع الاول شریف میں نہیں تو ایک دن ضرور اپنے کھانے پہ بچوں کے ساتھ اکٹھا کھانا کھائیں، اور کھانا کھا کر بس بیٹوں کو یہ کہیں کہ بیٹے آج ہم کھانا اس لیے اکٹھے کھا رہے ہیں کہ حضور اس ماہ مبارک میں تشریف لائے تھے، تو میں نے چاہا اب بیٹوں کے ساتھ مل کر اس خوشی میں کھانا کھا لیں، تو یہ بھی میلاد ہے۔ اب اگر ہم کچھ بانٹ نہیں سکتے، کچھ اور خرچ نہیں کر سکتے، تو معمول کا کھانا اپنے گھر کا اسی کو ہی مل بیٹھ کر بھائیوں کے ساتھ، آپ بیٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مل کر کھا کر بچوں کو بس یہ میسج دے دیں کہ یہ آج مل کر اس لیے کھایا جا رہا ہے کہ اس ماہ مبارک میں حضور تشریف لائے، تو یہی میلاد ہے، یہی خوشی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہر سال آقا کے تشریف لانے پر بہت بڑا اہتمام کرتے تھے، اور ایک سال ایسا نہ ہو سکا تو تھوڑے سے چنے لے کر جب حضور کے میلاد کی خوشی میں دیے تو ایمان والو آقا تشریف لے آئے۔ خواب میں آقا آئے اور فرمایا شاہ ولی اللہ آپ کے چنے کتنے اچھے تھے، کتنے خوبصورت تھے۔ ایمان والو جب آپ نیت اور ارادے کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر کے پانی کا گلاس خود ہی پی لیں گے پھر بھی ملا۔ اس لیے خوشی آقا کے آنے کی ایمان والوں کو ہی ہوتی ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول۔ اب یہ کتنا معروف جملہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا، اور اس میں واضح طور پر انہوں نے یہ بات ذکر کر دی ہے کہ ہر ایک آقا کی آمد پر اور آقا کی تشریف لانے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہے میرے بھائیوں درود و سلام کے ہدیات پیش کرو، قرآن کریم پورا تلاوت کر کے میلاد کی خوشی میں اللہ کی بارگاہ میں قرآن کا ثواب آقا کی پاک بارگاہ میں پیش کرو، اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہوا کوئی بھی تحفہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا ریوارڈ اور صلہ نہ ملے۔ تحفہ حضور کو دیں گے نا تو اس تحفے کا جواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ درود کا بھی یہی اصول ہے کہ درود ہم حضور پہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر جو حضور پر درود پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرما رہا ہے۔ درود آقا پہ پڑھا جا رہا ہے تو پھر دیکھیے جب حضور کی خوشی میں آقا کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ اور تحفہ پیش کریں گے تو
تو کوئی بھی محروم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے؟ 14واں پارہ دوسرا رکوع، اس کے اندر ایک آیہ مبارکہ ہے بڑی خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بارے میں کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ میرے پاس خزانوں کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بارے میں کم از کم یہ تصور نہ کرنا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اتنے بڑے خزانے ہیں کہ تمہیں ان کی خبر نہیں، لیکن ہم تھوڑا تھوڑا تمہاری طاقت کے مطابق ظاہر کر دیتے ہیں، باقی ہمارے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے، ہم اپنی بساط کے مطابق حضور کی بارگاہ میں ہدیے پیش کرتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں مالک و مولا آپ سب بھائیوں کا یہ خوبصورت 12 روزہ حضور کی تشریف آوری کے موقع پر یہ خراج عقیدت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس سے وہ غلامی کا رشتہ جو حضور کے ساتھ ہم سب کا ہے اسے مضبوط بھی فرمائے اور محفوظ بھی فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔